بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا مائی چینل۔ میرے دوستو، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ہے میرے دوستو سیٹرڈے ہے اور صبح فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کا بڑا مزہ آیا، سکون ملا۔ اب جو ہے فجر کی نماز پڑھ لی ہے نا، اب پورا دن جانے والا ہے بہترین۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صلی الصبح وہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ اب میرے دوستوں، میں تو اللہ کی ذمہ داری میں پورے دن کے لیے آ گیا ہوں۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کس کو اللہ کی ذمہ داری میں آنا ہے، تو وہ جو ہے صبح فجر کی نماز میں کے ٹائم اٹھنے کا اور نماز کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ مرد حضرات ہمارے مسجد میں جا کر اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس کے اندر اذان میں ایک ورڈ جو ہے اللہ نے ایڈ کیا ہے۔ ورڈ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ میرے دوستو، آج جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو سن کر خوش ہو جائیں گے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ بات تو اس سے پہلے ہم نے کبھی سنی ہی نہیں اور پہلی دفعہ سنی ہے۔ تو یہ بات جب میں نے دیکھی تھی میرے دوستو، میں بھی حیران ہو گیا، تو آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے میرے دوستو کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے پورے سال کے اعمال جو ہیں، جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور جو ہے دوسری چیزیں، یہ سارے کی سارے اعمال کہ اللہ کے سامنے شب قدر والے دن سارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ میری بھی غلط فہمی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو تمام لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے اور اچھا سلوک نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، تو اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، یہ کتنی بڑی اور کتنی حیران کن بات ہے کہ انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور جو ہے صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے اور دوسرے بھی کام کر رہا ہے، تو اور تہجد میں بھی رات میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا اللہ والا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں تو بہت عبادت گزار ہوں۔ لیکن اگر وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ اچھا نمازی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے، اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا میرے دوستو۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے آگے پکڑ لو کہ بھئی آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک انسان کام چھوڑ کے نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے اور تہجد میں رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو جو ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا؟ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے دوستو۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کو پوچھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حال احوال لینا، یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام صرف میرے دوستو نماز، قرآن، ذکر، دعا، روزہ، صدقہ خیرات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ اس کے عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اس چیز کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تو جو ہمیں سمجھ آتے ہیں ہم تو ان سے ملتے ہیں، جو ہمارے مطلب کے ہیں، جو ہمارے کیٹیگری کے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں، اور جو کیٹیگری کے نہیں ہم ان سے نہیں ملتے۔ کیوں بھائی؟ ہمیں تو سب سے ملنا ہے، جو ہمیں سمجھ آئے وہ بھی، جو نہیں سمجھ آئے وہ بھی، وہ رنگ کے کالے ہیں وہ بھی، وہ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی، جو جھوپڑے میں رہتے ہیں ان سے بھی، سب سے ملنا ہے اور سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم اچھے مسلمان اور اچھے انسان کہلائیں گے، تو ہماری عبادت بھی قبول ہوگی، ہمارا صدقہ خیرات بھی قبول ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو فرمایا کہ دنیا کا جو تکبر ہوتا ہے نا، دنیا کا تکبر، انسان کو دنیا مل جائے، دنیا کی چیزیں مل جائے، اس کا تکبر انسان کو اتنا برباد نہیں کرتا جتنا دین کا اور دین کے اعمالوں کا تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔
تو اس لیے میرے دوستو اتنے بڑے ولی مت بنے، اتنے بڑے جو ہے وہ دیندار مت بنے کہ آپ کو لوگ اچھے ہی نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اب قرض دینے کا معاملہ کتنا زبردست ہمارے سامنے بات آئی کہ ہم اگر کسی کو قرض دیں گے تو اس پر اللہ ہمیں کیا چیز عطا فرما رہا ہے، آپ یہ دیکھیں۔ ایک انسان جاتا ہے، وہ خیرات دیتا ہے، وہ جو خیرات دے رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یار یہ خیرات جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے واپس نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا تو وعدہ اللہ سے ہے نا، اس کا سودا تو اللہ سے، تجارت ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بڑا چڑھا کے دوں گا، تم دو، لوگوں پر خرچ کرو، صدقہ دو، خوب خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا کے دوں گا۔ تو یہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو اس پر ذرا سننے کی خوشخبری ہے کیا ہم سب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج میں جنت کے دروازے میں لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات دینے والے کے لیے ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے والے کے لیے ثواب جو ہے وہ 18 گنا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور ہم سب کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جن کو اس بارے میں نہیں پتا وہ کتنے جو ہے وہ سن کر خوش ہوں گے کہ ان کا اور دل کرے گا۔ تو میرے دوستو اگر دیکھیں ہم صاحب حیثیت ہیں، ہم استطاعت رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا، کوئی رشتہ دار کو ضرورت پڑ گئی، اس نے سوچا یار ہمارے فلاں جو عامر بھائی ہیں وہ تھوڑے پیسوں والے ہیں، ہم ان کے پاس جا کے جو ہے نا قرض لے لیتے ہیں، 4-5 مہینے کا ہم ان کو بول دیتے ہیں ہم ان کو دے دیں گے تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ تو وہ آپ کے پاس آئے، بڑی امید لگا کے آپ سے انہوں نے کہا آپ دے سکتے تھے، آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے منع کر دیا، تو آپ پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں، ہاں، کیونکہ آپ دے سکتے تھے، آپ ان کی پریشانی کو دور کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کی۔ آپ کے پاس پیسہ بھی اللہ نے دیا، سب کچھ دیا، لیکن آپ نے ان کو قرض نہیں دیا۔ اب کیا سوچ کے نہیں دیا وہ الگ الگ سوچے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم پہلی فرصت میں انہیں دے دیں، کیونکہ اس کے بدلے اللہ ہمیں 18 گنا زیادہ ثواب دے رہے ہیں، پھر یہ پیسے بھی چند ٹائم کے بعد ہمیں واپس مل جائیں گے اور ثواب الگ سے مل گیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔